بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، نوجوانوں، میری طرف سے آپ کو پیار بھرا سلام۔ یہاں میں منگلہ سے آپ سے محو گفتگو ہوں۔ چند ایک منٹ لوں گا آپ کے، کیونکہ یہاں رہ کر بھی میں نہیں چاہتا کہ میرا آپ سے رابطہ کسی بھی صورت منقطع ہو۔ آج میں بالکل ایک ڈفرینٹ ماحول میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جو روٹین سے ہٹ کر ہے۔ میں نے بہت ویڈیو کی ہیں، لیکن اس کا میں نے کوئی چرچا نہیں کیا۔ بہت سارے دوست پسند بھی کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ڈس لائک بھی کرتے ہوں، کامنٹس بھی کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں، لائکس بھی کرتے ہیں۔ تو آج کی ذرا میری ویڈیو ہٹ کے ہے، لیکن آپ سے ریکویسٹ کہ میرا یوٹیوب چینل ریاض حسین بخاری وہ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں سے بھی کروائیں، اور اگر میری بات اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ بھی کریں۔ لیکن اگر اچھی نہ بھی لگے تو کمنٹ ضرور کریں، لیکن تہذیب کے دائرے میں۔ میں نے ساری زندگی پڑھائی سے اپنے بچپن سے لے لے آج تک پیپلز پارٹی میں گزاری ہے۔ مجھے یاد ہے پیپلز پارٹی نے ابھی میں شاید اسکول نہیں جاتا تھا جب پیپلز پارٹی بنی تھی، شاید 4 سال کا ہوں گا، اور اس وقت میں نے بھٹو صاحب سے مجھے ہاتھ ملانے کا شرف حاصل ہوا تھا۔ یہ بات میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں۔ ملتان کے شیزان ہوٹل میں جب ہم تانگے پہ جا رہے تھے، میں اور اپنی ماں کے ساتھ، مرحومہ اللہ ان کے درجات بلند کرے، تو انہوں نے گاڑی روک کر میں نے سلام کیا۔ سنا ہوا تو تھا، لیکن مجھے اتنا تو بڑا نہیں تھا کہ میں کوئی سیاست کو سمجھ سکتا۔ میں نے بس سلام کر دیا۔ انہوں نے گاڑی روکی، میری ماں سے کو سلام کیا، مجھے پیار کیا، اور چند لمحے ہمارے ساتھ گزارے جو میں آج تک نہیں بھول سکا۔ گویا میرا پیپلز پارٹی نے میری بچپن سے ہی جنم لیا تھا۔ اس وقت سے میں آج تک میں اور میرا خاندان کافی حد تک اسی پارٹی سے متعلقہ ہے۔ 70 کے الیکشن ہوئے، میرے ماموں یہاں سے بھٹو صاحب چھوڑی ہوئی سیٹ پر بلا مقابلہ میں نے منتخب ہوئے، لیکن میں اس وقت بہت چھوٹا تھا۔ بہت چھوٹا تو شاید ہاں بہت چھوٹا تھا، کیونکہ میرا یہ بات کر رہا ہوں میں 73 کی۔ اس کے بعد 77 کے جب الیکشن ہوئے نا، تو میرا ووٹ نہیں بنا تھا، لیکن میں تھوڑا سا ابھی میری ایج تھوڑی سی کم تھی، میرا ووٹ بہرحال نہیں بنا تھا۔ آئی ڈی کارڈ بھی نہیں، آئی ڈی کارڈ تو بعد میں 73 میں بنے۔ تو ہوا کیا، جب 77 کے الیکشن ہوئے اور پھر میں اس وقت ووٹ نہیں ڈال سکا، میں نے اپنا، اور پھر 85 کے الیکشن میں جب مخدوم سید یوسف رضا گیلانی چیئرمین ضلع کونسل بنے، تو میرے ماموں جو پتہ نہیں کونسلر ہوتا تھا، پتہ نہیں کیا ہوتا تھے وہ، انہیں ووٹ دیا تھا، اور آج تک ان کا وہ تعلق قائم چلا آ رہا ہے میرے ننیال سے۔ ددیال تو میرا کراچی رہا شروع سے ہی۔ میں نے پہلا ووٹ کیا 88 میں، اور وہ میرا ووٹ تھا مخدوم سید یوسف رضا گیلانی اور پیپلز پارٹی کے حق میں۔ اس وقت سے 88 سے لے کر آج تک میں اور میری فیملی نے کسی اور طرح مڑ کر نہیں دیکھا۔ ہم خاندان گیلانے کے پاس پڑے ہیں۔ میرا ان سے پہلے تعلق تھا گیلانی خاندان سے، پیر و مرشد ہیں، ہمارے تعلقات بھی تھے، ابھی بھی ہیں، لیکن کیونکہ میں بچہ تھا، میرا اتنا تعلق گیلانی صاحب سے جان پہچان نہیں تھی۔ وہ بہت بڑی شخصیت کے مالک ہیں، ابھی بھی مجھے وہ نام جانتے ہیں تو انہیں شاید شکل پتہ نہ ہو، شکل سے پہچانتے ہیں تو انہیں یہ پتہ نہ ہو کہ یہ ریاض بخاری ہے، لیکن ان کے بھائی مخدوم سید احمد مجتبیٰ گیلانی جب یہ نائل ہوئے
یوسف گیلانی تو مجتبیٰ گیلانی صاحب نے ان کی جگہ الیکشن کنٹیسٹ کیا اور رات کو 2:30 بجے تک وہ جیت رہے تھے، پھر وہ ہار گئے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اس کے بعد کیا ہوا، پھر ان کی جگہ 88 کے بعد جب 93 کے الیکشن میں تو گیلانی صاحب 90 کے الیکشن میں تو ہار گئے تھے، 93 کے الیکشن میں وہ پھر جیتے اچھی اکثریت کے ساتھ. اس کے بعد وہ میرا شاید اسپیکر رہیں گے، میں ہو سکتا ہے میں مکس کر رہا ہوں. ہاں اسپیکر دوسری دفعہ بنے کے 93 میں بنے تھے اور 96 تک رہے وہ اسپیکر. پھر انہوں نے خود الیکشن جب اسمبلی توڑی گئی بدبخت فاروق لغاری نے، اس سے پہلے بی بی کی اسمبلی ٹوٹ چکی تھی، بی بی کی اسمبلی میں بھی وزیر تھے اور اب وہ 90 کے الیکشن ہار گئے تو 93 میں جیت کر اسپیکر بنے. پھر انہوں نے ایک اسپیکر کے حصے سے جو اسمبلی کا اسپیکرشپ تھی میرا خیال گوہر ایوب کے حوالے کی. یہ سلسلہ چلتا رہا تو پھر انہیں سید یوسف گیلانی کو جب کانے چودھری نے بلا وجہ اور کسی دباؤ کے تحت نااہل کیا. ویسے وہ بدنیت شخص تھا، زرداری صاحب شاید نہیں چاہتے تھے کہ وہ یہ افتخار چودھری کو بحال کریں، لیکن اس وقت کے لاڈلے میاں نواز شریف نے تحریک چلا دی اور گجرانوال پہنچنے تک انہوں نے وہ ججوں کی بحالی کا اعلان کر دیا. جب یہ سب کچھ ہو گیا اور پھر افتخار چودھری اسی بدبخت احسان فراموش نے یوسف گیلانی صاحب کو خط نہ لکھنے پر نااہل کیا تو ان کی جگہ ان کے بڑے صاحبزادے مخدوم سید عبدالقادر گیلانی یہاں الیکشن لڑے ان کی سیٹ پر اور وہ الحمدللہ یہاں سے پہلی دفعہ لڑ رہے تھے، لیکن وہ تقریباً 5,000-6,000 کی لیڈ سے جیت گئے. شاید شوکت بوسن کے مقابلے میں تھے اور یا سکندر بوسن، یہ میرے ذہن سے اس بار نکلا ہوا ہے. بہرحال وہ جیت گئے. پھر تھوڑے سے بعد جنرل الیکشن ہوئے تو انہوں نے پھر 6-7 ہزار کی لیڈ سے یہ سیٹ حاصل کی. لیکن جب 13 کے الیکشن ہوئے تو وہ عبدالقادر گیلانی ہار گئے. میں نے ان سے بہت پیار کیا ہے، پیار کرتا ہوں، کرتا رہوں گا. وہ مجھے بہت عزت دیتے ہیں اور شاید دیتے رہیں گے. حالانکہ ان کا حلقہ بدل گیا ہے، وہ 152 میں جا چکے ہیں. تو اس کے بعد میں یہاں سے الیکشن جب اس دفعہ نہ علی موسیٰ گیلانی تو شاہ محمود کے مقابلے میں لڑتے تھے، پھر ان کے بیٹی کے مقابلے میں لڑے اور الحمدللہ جیتے بھی صحیح اور 1-2 دفعہ ہارے بھی صحیح. لیکن ان سے میرا پولیٹیکل تعلق، وہ عزت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، مجھے دیتے رہیں گے عزت. اللہ انہیں مزید عزت دے گا. مخدوم سید علی حیدر گیلانی جب اغوا ہوئے تو اس وقت میں نے سوشل میڈیا پہ مہم شروع کی. تاثیر بھی شہباز تاثیر بھی اغوا ہوئے تھے. پہلے میں نے اس کا نام رکھا وی وانٹ شہباز تاثیر اینڈ علی حیدر گیلانی بیک. پھر سلمان تاثیر شہباز تاثیر تو آ گئے لیکن وہ نہ آئے. میں نے پھر اس کا نام رکھا شہباز بیک بٹ ویٹنگ فار علی حیدر گیلانی. اور جب وہ رہا ہو کے آئے تو میں نے فون پہ انہوں نے نمبر دیا اور پھر اس وقت سے مجھ سے بہت احترام سے اور عزت سے پیش آتے ہیں. لیکن وہ بھی پی پی کا الیکشن لڑتے ہیں جو 148 کے نیچے ہی آتا ہے، لیکن وہ ہم 214 میں وہ 213 میں ہیں سے لڑتے ہیں. تو اس طرح ہمارا کوئی پولیٹیکل میل جول عزت پیار محبت کے باوجود ہمارا جو پولیٹیکل تعلق تھا وہ زیادہ نہیں تھا. اور اب
جب الیکشن ہوئے یہ موجودہ 8 فروری والے، تو گیلانی صاحب یہاں سے اللہ نے انہیں عزت دی، وہ اتنا بڑا نام ہے کہ ان کا نام بھی احترام سے لینا چاہیے، تو وہ بمشکل 100 کچھ ووٹوں سے جیتے۔ تو اس پہ میں آپ سے یہی بات کر رہا تھا کہ وہ تو جیتے 100 کچھ ووٹوں سے، اور ان کا جو کمپٹیٹر تھا وہ یوتھیا کا یوتھیو میں ایک شاید نیا اضافہ تھا، الیکشن پہلی دفعہ لڑ رہا تھا اور میرے گھر کے سامنے رہتا تھا، لیکن سن 13 سے ہم 30 سال سے اکٹھے رہ رہے ہیں، میں نے اسے دیکھا کبھی نہیں، نہ اس نے کوئی تعلق رکھنے کی کوشش کی۔ سن 13 کے الیکشن میں اس کے باپ سے معمولی سی تلخی ہوئی اور آج تک وہ اس نے سلام کرنا مناسب نہیں سمجھا، اور میرے گھر تک میری فیملی تک اپروچ کرتے رہے، لیکن انہیں میری کالونی سے ووٹ نہیں ملے، نہ گیلانی صاحب کے وقت ملے تھے اور نہ اب، اور آخر میں نہ میرے کہنے کا مطلب یہ کہ جو بھی کرتا تھا بس اپنے طور پہ میں نے پارٹی کے لیے بہت کام کیا ہے، بہت محنت کی ہے، کام کر رہا ہوں، کرتا رہوں گا جب تک ہمت ہے، لیکن میں نے کبھی کوئی خود کو شو آف کرنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ جو اب الیکشن ہوا ہے، یوسف گیلانی صاحب چیئرمین سینٹ کے لیے سینٹ میں چلے گئے اور سیٹ خالی ہوئی، تو ان کے اور چوتھے صاحبزادے مخدوم سید علی قاسم گیلانی یہاں سے الیکشن لڑے، اور کیسے لڑے یہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا، اور میں نے کیا پایا کیا دیکھا یہ میں آج کھل کر آپ سے بات کروں گا۔ بہت بہت شکریہ۔